والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو حصول رحمت کے لیے، نزول رحمت کے لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ابھی بھی عشق و محبت کے ساتھ اونچی آواز سے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم یہاں پر سنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی سن 4 ہجری، ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں، اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی چچی ہیں۔ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کی یہ زوجہ ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور گھبرائی ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، بیان کرنے کی جرت نہیں ہوتی، میں کیسے بیان کروں، خواب بھی ایسا ہے۔ ارشاد فرمایا کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، کیونکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے ہاں میری اولاد ایک ایسے ہوگی، مطلب یہ کہ بھی میرا نواسا ایسا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ میرے جسم کا ٹکڑا یعنی کہ میری اولاد ہوگی، وہ میرا نواسا ہوگا، تمہاری گود میں آیا، مطلب وہ تمہاری پرورش میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ انہوں نے ہی امام عالی مقام امام حسین کی پرورش کی۔ ایک مرتبہ یہی کہتی ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ، انہوں نے امام عالی مقام کو نبی کریم علیہ السلام کی گود میں دیا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر بتائی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی۔ میں نے کہا، کیا ان کو جن کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ان کے مقتل، ان کے شہید ہونے کی جگہ کی وہ سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ سرخ مٹی جہاں پر انہوں نے شہید ہونا ہے وہاں کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے سے مشہور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سفر پر تھے۔ ان کے ساتھ جو روایت بیان کرنے والے ہیں اسبغ بن نباتہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ریتلی جگہ سے گزرے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر ان کے خیمے لگیں گے، یہاں پر ان کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پر ان کی لاشیں گریں گی اور یہاں پر ان کے خون گریں گے۔ تو یہ پہلے سے خبر مشہور تھی۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر پائی، کہ اس عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. اتنی عمر آپ نے اسی شہادت کے لیے گزاری، اتنی عمر آپ نے اسی کے لیے تربیت حاصل کی، اتنی عمر آپ نے اسی کے لیے پرورش حاصل کی. آپ نے اپنے گھر اپنے بچوں کو جوان کیا، اپنے بچوں کو پالا، کس لیے؟ یہاں شہید کروانے کے لیے. یہ پہلے سے خبر مشہور تھی. تو یہ صبر کی انتہا ہے کہ پہلے سے پتا ہو کہ یہ واقعہ ہونا ہے میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم و ستم ہونا ہے. اس کے باوجود نہ تو ان کی زبان پر اف آئی اور نہ ہی انہوں نے کبھی دعا کی، کیونکہ تقدیر الہی میں یہی لکھا ہوا تھا. تو راضی با رضا الہی ہو کر یہ زندگی گزارتے رہے اور اس کے لیے تیار رہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امام حسن مجتبی آپ کے بڑے بھائی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، آپ کی حکومت تھی. انہوں نے ہی، امام حسن نے ہی بادشاہت ان کے سپرد کر دی، ان کی بیعت کر لی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول اور صحابی رسول، کاتب وحی صحابی ہیں. یہاں تک کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک چادر، آپ کے کرتا شریف جو ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے کہا کہ بھی مجھے اس میں کفن دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال شریف اور ناخن شریف کے تراشے، یہ کہ کٹے ہوئے ناخن شریف نبی کریم علیہ السلام کے، یہ میرے سجدوں کی جگہ پر میرے ماتھے پر اور آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. یعنی کہ انہوں نے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ کتنا پیارا بنایا اور کتنا ہمیں پیارا درس دیا اور کیسا عشق رسول کا اظہار کیا. اب یزید بدبخت جو تھا، یہ تھا تو فاسق و فاجر تھا ہی، لیکن جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حیات رہے اس وقت تک یہ کھل کر گل چھرے اڑا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی کی گئی، کوئی ظلم و ستم کی بات کسی بھی طرح سے کی گئی تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت تک یہ دبا رہا یزید بدبخت. لیکن جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد یہ تخت پر بیٹھا اور بیٹھتے ساتھ اس نے اپنے سارے کام شروع کر دیے، جن کاموں کو اس نے چھوڑا ہوا تھا یا چھپایا ہوا تھا اب کھل کر کرنا شروع کر دیے. اب کون پوچھنے والا ہے، حکومت اپنے پاس ہے. اب اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ مدینہ طیبہ میں کہا کہ سب سے پہلے امام حسین سے بیعت لی جائے. جب انہوں نے بیعت کر لی تو باقی سارے لوگ بیعت کر لیں گے. مدینہ کا جو گورنر تھا ان کو کہا گیا کہ بھی آپ ان سے بیعت لیں، لیکن امام علی مقام امام حسین نے انکار کر دیا. امام حسین نے اسی وجہ سے انکار کیا کہ یہ فاسق، فاجر، شرابی، بدکار شخص ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا، شیطان کی پیروی کرنے والا شخص ہے، اس لیے یہ بیعت کا اہل نہیں ہے. آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، ان کا سارا کھیل برباد ہو گیا، جس کی وجہ سے اب امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یہاں تک کہ جس دن بیعت کا کہا گیا اسی رات ہی ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. رات کے وقت وہاں سے یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ پہنچے. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت کی کمی کے ساتھ ہم اپنی بات پوری کر سکیں. مکہ مکرمہ پہنچے. اب کیفیت تو کچھ وہاں پر بھی یہی بنی، لیکن ایک اور بھی کیفیت ساتھ میں بن گئی. وہ یہ کہ وہاں پر اب خطوط آنا شروع ہو گئے، کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے. تقریباً 150 کے قریب خط عرضیاں وہاں سے آئیں کہ اے نواسہ رسول، اے امام علی مقام امام حسین، خلافت کے حقدار آپ ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں. اگر آپ نہ آئے تو ہم میدان محشر میں کہہ دیں گے کہ یا اللہ عز و جل، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کو ہم نے بلایا تھا، وہ نہیں آئے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مجبور ہو گئے اور ایک ظالم شخص کی بیعت کرنے پر مجبور ہو کر ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جس لیے اس کی وجہ سے
ہم تو معذور کہلائیں گے. انہوں نے یہ مضمون لکھ کر بھیجے. اب بتائیے امام علی مقام امام حسین کے اخلاق یا امام علی مقام امام حسین کا خوف خدا یہ کس طرح سے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ ان خطوط کا جواب کچھ بھی نہ دیتے, خالی خالی رد کر دیتے, میں نہیں کچھ کرتا. تو امام علی مقام پر ایک طرح سے گویا کہ ضروری ہو گیا کہ اب آپ ان کی بات کو مانیں. مزید آپ نے تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ خطوط آ رہے ہیں واقعی صحیح آ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے, آپ نے اپنے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے ہیں. تو ان کو انہوں نے بھیجا, آپ جا کر وہاں پر تحقیق کریں, معلومات کریں اور دیکھیں صورتحال کیسی ہے. صورتحال سازگار ہو تو آپ میری طرف سے, میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں, آپ وہاں پر جا کر میری طرف سے لوگوں سے بیعت لے لیں, امام علی مقام کی خلافت پر لوگوں سے بیعت لے لیں. یہ گئے وہاں پر, حالات سازگار نظر آئے, لوگوں نے جھوک در جھوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی, مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. انہوں نے خط بھیج دیا کہ حضور حالات سازگار ہیں, آپ جلدی تشریف لے آئیں. اس طرح کی کیفیت ہے, آپ جلدی تشریف لے آئیں, جو بات ہے وہ واقعی صحیح نکلی ہے. اب یہاں سے انہوں نے پیغام بھیج دیا, خط بھیجا گیا, خط کئی دنوں بعد پہنچا اور امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا گیا, اس کے بعد حالات پلٹ گئے. کس طرح سے حالات پلٹے کہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں بیعتیں لے رہے تھے تو جو یزید کے چاہنے والے تھے انہوں نے کیا کیا, یزید کو اطلاع دے دی. یہاں کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول. انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہ کہا, ان کو تھوڑا سا کہہ دیا کہ آپ احتیاط کریں, یہ آپ کام کر رہے ہیں, ایک حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, احتیاط کریں. یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. صحابی رسول تھے, اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے. اب جب لوگوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ بھی اے یزید, کیفیت یہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل بیعتیں لے رہے ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کارروائی کر رہے. تو اس نے کیا کیا, ابن زیاد بدنی ہاد, اس کو کوفہ کا گورنر بنا کر اس نے بھیجا اور ساتھ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. ابن زیاد چالاک تھا, اس نے کیا وہ رستہ اختیار کیا جو رستہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے آتا ہے, کوفہ میں آتا ہے, اس سائڈ سے ہی آیا. لباس بھی حجازی پہنا, یعنی جو اس علاقے کے لوگ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں ویسا لباس خود بھی پہنا, اپنے قریب والوں کو بھی پہنایا. خود چادر وغیرہ لے کر نا, اپنا یہ چادر تھوڑا سا نیچے کر کے سر جھکائے ہوئے یوں کوفے میں داخل ہوا. جیسے ہی یہ داخل ہوا لوگ سمجھے کہ امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے ہیں, نعرے لگنے شروع ہو گئے اور لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا. یہ سیدھا ایسے ہی سر جھکائے اپنے آپ کو چھپائے گورنر ہاؤس, جو قصر عمارت تھا, جو گورنر کا مکان تھا, حکومتی مکان تھا, وہاں چلا گیا. جیسے ہی وہ اندر گیا اب لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ بات کچھ اور ہے. اگر بات یہ ہوتی تو آپ گورنر ہاؤس میں داخل نہ ہوتے, کیونکہ وہ تو یزید کی تحویل میں ہے, اس کے ماتحت ہے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو امام علی مقام کی جو بیعت کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو یزید کے برخلاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ گورنر ہاؤس میں جو داخل ہوا ہے یہ کوئی اور ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. امام مسلم بن عقیل نے کیا, لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھی آپ میرے ساتھ ہیں, ہم امام علی مقام امام حسین کو خلیفہ مانتے ہیں, لہٰذا ہم اس گورنر ہاؤس کا محاصرہ کریں گے. گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا گیا. اس وقت تک لوگ ساتھ تھے, لیکن پھر کیا ہوا, اس کے بعد کچھ تاجروں کو گورنر ہاؤس میں اندر کسی اور رستے سے بلا لیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا, قید کر لیا گیا. تاجر جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کو بلا کر اب اپنے پاس بٹھا کر ان کو کہا گیا, دیکھو اپنے بچوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی خیر منانا چاہتے ہو تو ان کو روک دو, ان کو کہو کہ یہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں. اب یہ اوپر کھڑے ہو گئے تاجر, ظاہر بات ہے تاجر صرف تجارت کو دیکھتا ہے, اس کو اپنی اور اپنے
گھر والوں کی فکر ہوتی ہے, تجارت کی فکر ہوتی ہے, دین ایمان کے ان کو کتنی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے, الا ماشاء اللہ. انہوں نے اوپر سے کہا کہ اگر تم ہماری خیر چاہتے ہو, اپنی خیر چاہتے ہو تو ان کا ساتھ چھوڑ دو. کیفیت یہ ہوئی ان کے دھوکہ دینے کی. مغرب کی نماز امام مسلم بن عقیل نے اسی محاصرے کے دوران آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی, امامت آپ نے کرائی, پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے, لیکن جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں تھا. نماز توڑ توڑ کے امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اب کیفیت ان کی بد عہدی کی, بے وفائی کی یہاں تک دیکھیے کہ اس کے بعد بھی امام مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. اللہ ماشاءاللہ چند ایک ایسے تھے جو واقعی مخلص تھے, انہوں نے پناہ دی. آخرکار کیا ہوا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا, امام مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ کر شہید کر دیا گیا. اور جس دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اسی دن امام علی مقام امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تھے. اسی دن روانہ ہوئے, اسی دن ان کو شہید کر دیا گیا.